اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمان لیگل کنسلٹنٹ میں ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ جی بالکل، آج ہم آپ کو لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کا نہایت اہم ٹاپک بتانے جا رہے ہیں۔ واٹ از دی ڈٹرمینیشن آف ٹائٹل ان پارٹیشن پروسیڈنگ؟ تقسیم کی کارروائی میں استحقاق کا تنازع یا سوال کیا چیز ہے؟ جی بالکل، میں سب سے پہلے ایک چیز بتا دوں کہ تقسیم کی کارروائی میں اگر استحقاق کا تنازع یا سوال پیدا ہوتا ہے تو اس صورت میں ریونیو آفیسر سرسری فیصلہ نہیں سنا سکتا یا سمری ڈیسیجن نہیں دے سکتا۔ ریونیو آفیسر کا استحقاق کے معاملے میں رائے دینا اور استحقاق کے معاملے کی پروسیڈنگ ایک اہم ٹاپک ہے۔ بالکل، اس صورت میں اس رائٹس کی ڈٹرمینیشن کے حوالے سے یہ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ بالکل، ڈٹرمینیشن آف ٹائٹل کے حوالے سے مختلف پیرامیٹر ہیں۔ سب سے پہلے ہے ڈٹرمینیشن آف کویشچن آف ٹائٹل۔ ڈٹرمینیشن آف کویشچن آف ٹائٹل میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، وہ اس طریقے سے ہے کہ جب بھی ٹائٹل کا یا تنازع ہوگا، استحقاق کا تنازع ہوگا، اس صورت میں ریونیو آفیسر جون سا ہوگا اس کو کیس کو سماعت کرنا ہوتا ہے اور سماعت کرنے کے بعد پھر ڈٹرمینیشن کرنی ہوتی ہے کہ استحقاق کس کا ہے کس کا نہیں ہے۔ اب یہ استحقاق کن صورتوں میں ہوتا ہے؟ ڈٹرمینیشن آف ٹائٹل بائی سول کورٹ، ڈٹرمینیشن آف ٹائٹل بائی ریونیو آفیسر۔ اور سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ واٹ از ڈٹرمینیشن آف ٹائٹل بائی سول کورٹ۔ بالکل اس طرح ہوتا ہے کہ ریونیو آفیسر کو چاہیے ہوتا ہے کہ اگر کوئی معاملہ ہو اس کی جورسڈکشن میں ہو، وہ اس کو اگر ڈیل کر سکتا ہو تو وہ اپنی ریونیو پاورز کو استعمال کرتے ہوئے ڈیل کرے۔ اگر کوئی معاملہ آ جائے استحقاق کے لحاظ سے تو وہ اس کو اپنے آپ کو سول کورٹ کنسیڈر کر کے ریونیو اتھارٹیز کو چاہیے کہ اس معاملے کو ڈسپوز آف کریں۔ لیکن اگر وہ اس طریقے سے بھی پروسیڈ نہیں کر سکتے تو پھر ریونیو آفیسر کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے لکھے ریزنس آف ریکارڈنگ آف ریزن۔ جی بالکل، ریونیو آفیسر کو چاہیے کہ وہ جو وجوہات ہیں انہیں ریکارڈ کرے، اور ریکارڈ کرنے کے بعد اگلا جو پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ فائلنگ آف سوٹ ان سول کورٹ۔ بالکل، ریزن جو سے ہیں وہ ریکارڈ کرے اور پھر کسی بھی فریق کو یہ سرحد کرے یا کسی بھی فریق سے یہ مطالبہ کرے کہ وہ سول کورٹ میں کیس کی یا استحقاق کے حوالے سے اپنا کیس فائل کرے۔ جب کیس فائل ہو جائے گا اس کے بعد پیریڈ فار فائلنگ آف سوٹ کے حوالے سے جو پیرامیٹر ہے وہ نہایت اہم ہے کہ ریونیو آفیسر نے کسی فریق کو یہ سرحد کر دیا یا کسی فریق کو اسے مطالبہ کر دیا کہ وہ سول کورٹ سے رجوع کر کے اس میں سوٹ فائل کرے، یہ فیصلہ اس نے کر دیا ریونیو آفیسر نے۔ اب کتنا پیریڈ ہونا چاہیے کہ اس فیصلے کتنے عرصے کے اندر سوٹ فائل کرنا چاہیے؟ پیریڈ فار فائلنگ آف سوٹ، یہ نہایت اہم ٹاپک ہے۔ تو اس میں یہ چیز ہے کہ 90 دن کے اندر 90 ڈیز کے اندر یہ سوٹ فائل کرنا ضروری ہے۔ بالکل، اس کے بعد ہے سسپینشن آف فردر ایکشن آن ایپلیکیشن فار پارٹیشن۔ جی بالکل، سسپینشن آف فردر ایکشن آن ایپلیکیشن آف پارٹیشن سے مراد یہ ہے کہ اگر دعوے کو سرحد کردہ عرصہ ریونیو آفیسر نے کہا تھا اس میں دائر کر دیا جائے تو ریونیو آفیسر دیوانی ادارے کی طرف سے اس دعوے کے فیصلہ تک دیگر جتنے بھی اس کے ایکشن ہوں گے اس کو معطل کر دے گا۔ جب تک دیوانی عدالت کا فیصلہ نہیں آتا تو اسے معطل کر دے گا۔ جی بالکل، پیرامیٹر پھر ہلکا سا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، سرسری سا جائزہ پھر اس کا دے دیتا ہوں کہ اس طریقے سے ہے کہ دیوانی ریونیو آفیسر کے پاس اگر پارٹیشن کا معاملہ ہو تو وہ پارٹیشن کا معاملہ اس طریقے سے نہیں کرتا، اسے چاہیے کہ پارٹیشن کا معاملہ
صحیح طریقے سے ڈیل کرے. اس کا ایک کیس ہوتا ہے, ایک استحقاق کا ایک سوٹ ہوتا ہے, اس سوٹ کو ڈیل کرے. ٹھیک ہے, اگر استحقاق کو کوئی معاملہ پارٹیشن کے درمیان ریز ہوتا ہے تو بالکل اس میں اگر ریونیو آفیسر کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کر سکتا تو اسے کو چاہیے کہ ریزن ریزن ریکارڈ کرے. ریزن ریکارڈ کرنے کے بعد وہ فائلنگ آف سوٹ کا مطالبہ کرے اور سراحت کر دے پارٹی کو, سوٹ فائل کریں. سوٹ فائلنگ کا بھی ایک پیریڈ ہوتا ہے کہ جس دن یہ پارٹیز کو سراحت کرتے ہیں, ریونیو آفیسر پارٹی کو سراحت کرتے ہیں کہ آپ سوٹ فائل کر دیں, اس آرڈر یا اس حکم کے 90 دن کے اندر سوٹ فائل کرنا ہوتا ہے. جب سوٹ فائل ہوتا ہے تب تک ریونیو آفیسر جو تقسیم کی پارٹیشن کی اپلیکیشن ہوتی ہے اس پر کسی قسم کا اپنا جو سا ہے کاروائی پروسیڈنگ جو سی ہوتی ہے وہ سسپینڈ کر دیتا ہے, معطل کر دیتا ہے ٹل ڈیسیجن آف دی سول کورٹ کے ڈیسیجن تک. اب میں آپ کو نیکسٹ تھنگ بتانے جا رہا ہوں کہ ڈٹرمینیشن آف ٹائٹل بائی ریونیو آفیسر. اب ریونیو آفیسر کے تحت ڈٹرمینیشن آف ٹائٹل کس طریقے سے ہوگا, یا استحقاق کا جو تنازع ہے اس کا ڈٹرمینیشن کس طریقے سے ہوگی. یہ بالکل سب سے پہلا تو اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ فیلئر آف اسپیسیفائڈ پارٹی ٹو فائل سوٹ. بالکل اگر کوئی استحقاق کا معاملہ ہوتا ہے, میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, تو اس میں یہ چاہیے کہ ریونیو آفیسر سرسری مطلب پارٹیشن کا کیس ہے, استحقاق کا ڈسپیوٹ آ گیا, ریونیو آفیسر کہے ہاں جی اچھا, اس طریقے سے ریونیو آفیسر اچھا کر کے نہیں کر سکتے. انہیں چاہیے کہ وہ معاملہ جو سا ہے, کیس جو سا ہے, وہ اس کی پروسیڈنگ علیحدہ ہے, سوٹ کی پروسیڈنگ علیحدہ ہے. تو ریونیو آفیسر یہ کہے گا کہ آپ نا ایک اس کا پارٹیشن کا جو استحقاق کا جو سوٹ ہے وہ فائل کریں, تو وہ سوٹ فائل کریں, پھر استحقاق کا معاملہ ڈیل کیا جائے گا. اب اگر استحقاق کا سوٹ جو سا ہے وہ پارٹی فائل نہیں کرتی تو اب پھر ریونیو آفیسر کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ سنا سکتا ہے. اب اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ اپلیکیشن آف رول. اپلیکیشن آف رول کیا چیز ہے؟ اپلیکیشن آف رول یہ چیز ہے کہ اگر قواعد کا اطلاق کر دیا جائے کہ قواعد کی اپلیکیشن ہو, پھر کس صورت میں معاملات ہوں گے. بالکل اس صورت میں سب سے پہلے ہے جورسڈکشن آف ریونیو کوڈ. جورسڈکشن ریونیو کوڈ سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی معاملہ ریونیو کوڈ کی جورسڈکشن میں ہے تو ریونیو کوڈ کو چاہیے کہ اس معاملے کو حل کرے, ڈسپوز آف کرے, اور اس کو اگر ریونیو اتھارٹیز کے اندر رہ کے کر سکتا ہے تو ریونیو کوڈ کو چاہیے کہ وہ ریونیوز اتھارٹیز کے اندر رہ کے اس معاملے کو حل کرے. اس کے بعد ہے جورسڈکشن آف سول کوڈ. جورسڈکشن آف سول کوڈ سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی معاملہ, اگر وہ استحقاق یا سوال یا تنازع جو سا ہے جس میں دیوانی عدالت کا اختیار سماعت ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں دو صورتحال ہوتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے پروسیجر, دوسرا ہے ججمنٹ اینڈ ڈگری. پروسیجر سے مراد یہ ہے, پروسیجر ریونیو آفیسر شوڈ بی دیٹ کہ ریونیو آفیسر کا اس طرح کا پروسیجر ہونا چاہیے کہ ایک دیوانی عدالت کی طرف سے ایک ابتدائی دعویٰ کی سماعت پر اطلاق ہوتا ہے. پہلا تو پروسیجر یہ ہے. اس کے بعد اگلی چیز ہے ججمنٹ اینڈ رول, ججمنٹ اینڈ ڈگری, کہ ریونیو جو اسے کہتے ہیں ریونیو آفیسر کو ایک فیصلہ قلم بند کرنا چاہیے, اس سے ایک ڈگری بھی قلم بند کرنا چاہیے جو ڈگری ان تفصیلات پر مشتمل ہوتی ہے جن تفصیلات کو کی سرحد مجموعہ ضابطہ دیوانی کے مطابق ڈگری میں کی جاتی ہے. بالکل اس کے بعد پہلے ہم نے بتایا کہ جورسڈکشن آف ریونیو آفیسر, اس کے بعد جورسڈکشن آف سول کوڈ. اگر کوئی معاملہ سول کوڈ کا ہوتا ہے تو اس میں پروسیجر اس نے بتایا کہ پروسیجر یہ ہے کہ جس طریقے سے اگر سول کوڈ کا معاملہ ہے تو ریونیو آفیسر اسے ڈیل کرتا ہے, تو ریونیو آفیسر کو چاہیے کہ وہ سول کوڈ جیسے ابتدائی سول کوڈ ڈیل کرتی ہے اس طریقے سے اس معاملے کو ڈیل کرے. پروسیجر میں یہ چیز بتائی گئی ہے. اس کے بعد ججمنٹ ڈگری میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ جس طرح سول کورٹس ابتدائی سول کورٹس فیصلہ سناتی ہیں, اسی طریقے سے سراحت کردہ فریقین کا سراحت کردہ ٹائم کے اندر فیصلہ سنایا جائے. بالکل اسی طریقے سے جو نیکسٹ تھنگ اسی والے سے ہے وہ ہے اپیل. اپیل سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ریونیو سول کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل ہوتی ہے, اس طریقے سے جب ریونیو کورٹ اپنے آپ کو سول کورٹ کنسیڈر کر کے کسی معاملے کا فیصلہ سناتی ہے تو اس صورت میں جو سا ہے وہ فیصلے کے خلاف اپیل بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہے اسٹے آف پروسیڈنگ.
اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ اپیل کرتا ہے تو اپیل میں پروسیڈنگ جو ہوتی ہے ریونیو آفیسر کی وہ اس کی اسٹے کی اپلیکیشن دے دیتا ہے، تو بالکل جتنی بھی پروسیڈنگ ہوں گی اس کا اسٹے ہو جائے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، شکریہ۔